اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، ذرا تصور کریں ایک ایسی سنسان وادی کا جہاں ہر طرف جنگل ہی جنگل اور پہاڑ ہی پہاڑ ہیں۔ وہاں ایک چھوٹی سی معصوم جان اپنے بابا کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی ہے، اور وہ معصوم سی جان جو 80 سال کی دعاؤں کا صلہ تھی اور جسے 80 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا گیا۔ وہ معصوم بچہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چشم و چراغ اور آپ کی دھڑکن تھا، وہ معصوم سا بچہ اپنے پیارے بابا کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے اور اپنے بابا سے کہہ رہا ہے کہ اے بابا جان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ اس حکم کو پورا کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کوئی عام داستان نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی سچی کہانی ہے جو دلوں کو چیر کر رکھ دیتی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اور صبر کی وہ داستان ہے جسے سن کر پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ برگزیدہ نبی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ہیں جن سے ایسے امتحانات لیے گئے جن کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کون سے عجیب و غریب امتحانات لیے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا کون سا معجزہ ہوا جسے دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام زاروں کی طرح رونے لگے، اور آج پوری دنیا کے اندر مسلمان مختلف جانوروں کی قربانی کیوں کرتے ہیں اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تمام تر ایمان افروز اور عجیب و غریب معلومات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، لیکن کئی سال گزر جانے کے باوجود آپ سے کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی، اور یہ چیز حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے برداشت نہ ہوئی۔ پھر حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی باندی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی کروا دی، تاکہ آپ میں سے کوئی بچہ پیدا ہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ چنانچہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کرنے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 80 سال اور بعض روایات کے مطابق 86 سال ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک بھی کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیک فرزند کی التجا کی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا فرمایا، اور بلاخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک نیک فرزند کی بشارت دی گئی۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ان کی پیدائش ملک شام میں بیت المقدس کے قریب حبرون نامی ایک بستی میں ہوئی، لیکن اس کے بعد جب حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے محبت دیکھی تو آپ کو بہت دکھ ہوا، اور آپ سے یہ برداشت نہ ہوا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر ایک عورت یہ چاہتی ہے کہ وہ ماں بنے اور اس کی بھی اولاد ہو۔ لہٰذا اس کے بعد حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ درخواست کی کہ وہ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو لے کر یہاں سے کہیں دور چلے جائیں، اور ہجرت کا یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے موصول ہو چکا تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے معصوم بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر اس بستی کی طرف روانہ ہو گئے جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا۔ اس سفر کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ چنانچہ 1 ماہ تک یہ سفر جاری رہا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، یہاں تک کہ وہ ایک ایسی وادی میں پہنچے جس کے چاروں طرف کالے اور بنجر پہاڑ تھے اور ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی۔ پیارے دوستو، یہ وہ جگہ تھی جہاں پر ایک ایسا امتحان لیا جانے والا تھا جس امتحان کو پورا کرنے کی کوئی بھی انسان طاقت نہیں رکھتا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں آنے والے وقت میں ایک ایسے گھر کی تعمیر ہونی تھی جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اور جس کی طرف منہ کر کے پوری روئے زمین نے عبادت کرنی تھی، لیکن اس وقت یہ جگہ بنجر ویرانے کے ساتھ بھری ہوئی تھی اور ہر طرف ریت ہی ریت اور پہاڑ ہی پہاڑ تھے، جہاں انسانی زندگی کا کوئی تصور بھی موجود نہ تھا۔ چنانچہ جیسا ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے معصوم بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر وہاں پہنچے
تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنی بیوی اور بیٹے کو یہیں پر چھوڑ کر آپ فلسطین کی طرف روانہ ہو جائیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل کانپ اٹھا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے حکم پر ان کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو اس وقت آپ نے آنکھ بھی نہ جھپکی تھی۔ آج اس وادی کے اندر کھڑے ہو کر آپ کانپ رہے تھے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ میرا بیٹا اور میری بیوی اس بنجر وادی کے اندر کس طرح زندہ رہیں گے؟ یہاں نہ تو کوئی خوراک ہے اور نہ ہی پانی کا انتظام۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام سے صرف ایک ہی جواب دیا گیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ چنانچہ اس حکم کو سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو قبول کیا۔ پیارے دوستو، یہاں سے وہ منظر شروع ہونے والا تھا جو پتھروں کو بھی رلا دے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ویران بستی کے اندر ایک جھونپڑی تعمیر کی اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تھوڑی سی خوراک دی اور تھوڑا سا پانی دیا، اور جانے سے پہلے آخری بار اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گلے سے لگایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو اس ویران وادی کے اندر چھوڑ کر واپس فلسطین کی طرف روانہ ہو گئے۔ پیارے دوستو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی سواری پر سوار ہو کر اس بستی سے واپس فلسطین کی طرف روانہ ہونے لگے تو یہ منظر دیکھ کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل کانپ اٹھا کہ اس ویران بستی کے اندر جہاں ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ اور ویرانی ہی ویرانی ہے، اس بستی میں ایک تنہا عورت اور اس کا شیر خوار بچہ کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ چنانچہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا روتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے دوڑیں اور آپ کو پکارتے ہوئے کہنے لگیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، آپ ہمیں اس ویران وادی کے اندر چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ اس طرح حضرت ہاجرہ رو رو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارنے لگیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا اور نہ ہی پیچھے مڑ کر دیکھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم تھا کہ آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ اس طرح اپنی بیوی کی آواز سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل پھٹ رہا تھا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، لیکن وہ چلتے جا رہے تھے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا۔ لیکن وہیں دوسری طرف حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلسل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے دوڑ رہی تھیں اور آپ کو آوازیں دے رہی تھیں اور زاروں کی طرح رو رہی تھیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی سواری پر سوار ہو کر سیدھے فلسطین کی طرف روانہ تھے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا 9 کلومیٹر تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے دوڑتی رہیں اور ان کو بلاتی رہیں، آوازیں دیتی رہیں اور زاروں کی طرح روتی رہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحان کے آگے خاموش تھے۔ بلاخر جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاموشی کو دیکھا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دل میں ایک ایسی بات ڈالی گئی جس کے بعد حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل پہاڑ کی طرح مضبوط ہو گیا، اور پھر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک آخری سوال پوچھا، اور وہ سوال یہ تھا کہ کیا آپ کو یہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے؟ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں سر ہلایا اور فرمایا کہ ہاں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پرسکون ہو گئیں اور آپ کے دل کو اطمینان آ گیا، کیونکہ آپ جانتی تھیں کہ اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا اور ہماری جانوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی کچھ دور گئے اور پہاڑ کے پیچھے اوجھل ہو گئے اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظروں سے دور ہو گئے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سواری کو کھڑا کیا اور زمین پر اترے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور روتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اہل و عیال کی حفاظت کی دعا کرنے لگے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد 1 سال کا عرصہ گزر گیا اور آپ فلسطین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بجا لاتے رہے۔ 1 سال کے عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ آپ اپنی بیوی بچوں سے مل کر آئیں، لیکن یہ ملاقات بھی ایک ایسا امتحان تھا جو دلوں کو ہلا کر رکھ دینے والا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ملا تو آپ بہت خوش ہوئے اور آپ اپنے معصوم بچے کو ملنے کے لیے بہت زیادہ بے چین تھے۔ وہ معصوم بچہ جن کو 80 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مانگا گیا، بالآخر آج وہ دن آ چکا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے جا رہے تھے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے
اور 1 مہینے کا صحرائی سفر طے کیا۔ پیارے دوستو، ذرا اس باپ کی خوشی کا تصور کیجئے جو 1 سال بعد اپنے معصوم بچے کو گلے لگانے والا تھا۔ بالآخر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ پہنچے تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں دور سے آتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا بے صبری کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دوڑیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام قریب آئے تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگیں، اے اللہ تبارک و تعالی کے نبی، آپ سواری سے نیچے تشریف لائیں، آپ اتنے دنوں بعد تشریف لائے ہیں، تھوڑا سا آرام کریں۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جواب دیا وہ ایسا دردناک جواب تھا جو انسانوں کے دلوں کو چیر کے رکھ دینے والا تھا اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دینے والا تھا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سواری سے نیچے اترنے کا حکم نہیں ہے، مجھے صرف اتنی اجازت دی گئی ہے کہ میں سواری پر بیٹھے بیٹھے اپنے بیوی بچوں سے ملاقات کروں اور واپس فلسطین کی طرف روانہ ہو جاؤں۔ پیارے دوستو، ذرا تصور کریں کہ یہ کیسا امتحان تھا کہ وہ باپ جو 1 سال تک اپنے بیوی بچوں کے لیے تڑپتا رہا، اور وہ بیوی جو 1 سال تک اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی، اور وہ بچہ جو 1 سال تک اپنے باپ کو گلے ملنے کے لیے ترستا رہا، آج اس باپ کو اتنی بھی اجازت نہیں کہ وہ اپنی سواری سے نیچے اتر سکے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صبر دیکھیں کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کیا اور آپ سواری سے نیچے نہ اترے۔ آپ نے سواری پر ہی اپنی بیوی کی خیر و عافیت دریافت کی، اور وہ ننھا معصوم بچہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کا تارا تھا وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں تھا۔ اس وقت آپ نے اپنے بیٹے کو پکڑا اور کچھ لمحوں کے لیے اپنے سینے سے لگا لیا۔ آپ اس کو پیار کرنے لگے اور زاروں کی طرح رونے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو گلے سے لگا کر اس قدر زاروں کی طرح روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پیارے دوستو، اس مختصر سی ملاقات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو واپس فلسطین کی طرف لوٹنے کا حکم ہوا، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے واپس فلسطین کی طرف روانہ ہو گئے۔ پیارے دوستو، ذرا تصور کریں کہ یہ کیسا منظر تھا اور کیسا امتحان تھا کہ جس کو پورا کرنے کی کوئی بھی عام انسان طاقت نہیں رکھتا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی بھی فرما برداری کی، اور یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا دوست کہا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مختصر سی ملاقات کے لیے اپنی بیوی بچوں کے پاس نہ آتے تو شاید ان کو صبر رہتا، لیکن اس چند لمحوں کی ملاقات نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں جدائی کی آگ کو مزید بھڑکا دیا۔ لیکن حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق مضبوط کھڑی رہیں اور صبر کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دور جاتے ہوئے دیکھتی رہیں اور ایک نئے سال کا انتظار کرتی رہیں کہ شاید وہ جلد لوٹ کر آئیں گے۔ چنانچہ اس طرح سال گزرتے گئے اور سالوں کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہونے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کھیلنے کودنے لگے اور ہر روز اپنی ماں سے معصومیت سے پوچھتے کہ اے اماں جان، میرے بابا گھر واپس کب آئیں گے؟ کیا میں ان سے ملاقات کر سکوں گا؟ اس وقت ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور وہ اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھتی اور کہتی کہ انشاءاللہ آپ کے بابا جلد واپس آئیں گے اور آپ کی ملاقات ان سے ضرور ہوگی۔ اس طرح حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہر روز اپنے بیٹے کو تسلی دیتی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی واپسی کا انتظار کرتی۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ اس انتظار کے اندر 7 سال گزر گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام 7 سال کی عمر کو پہنچ گئے۔ پھر اچانک ایک رات فلسطین کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسا خواب آیا جسے دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح کانپ اٹھی۔ یہ خواب محض ایک خواب نہیں تھا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اور ایسا امتحان تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دینے والا تھا۔ چنانچہ رات گہری ہو چکی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے کہ اچانک ان کو خواب میں ایک ایسی آواز سنائی دی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اپنی سب سے پیاری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کرو۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا کر اٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ اس خواب کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی راہ میں صدقہ و خیرات کروں اور اپنے مال کو خرچ کروں؟ چنانچہ صبح ہوتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100 بھیڑیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیں۔ اس طرح جب دوسری رات آئی تو وہی خواب اور وہی آواز دہرائی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرو۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں 100 اونٹوں کو ذبح کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں تقسیم کر دیا،
لیکن جب تیسری رات ہوئی تو اس رات بھی وہی خواب آیا، لیکن آج کی رات کا خواب بالکل واضح اور قطعی تھا، جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بخوبی اندازہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم کس چیز کے بارے میں ہے۔ تیسری رات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہی حکم دیا گیا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرو۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اس خواب کے بارے میں غور و فکر کرنے لگے، اور کچھ دیر غور و فکر کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس نتیجے پر پہنچے کہ اس دنیا کے اندر سب سے پیاری چیز میرے لیے میرا بیٹا ہے، جس کو میں نے 80 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کروں۔ یہ ایک ایسا امتحان تھا جس کے بارے میں کوئی بھی باپ تصور نہیں کر سکتا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے، اور گھر پہنچتے ہی اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا اور رو رو کر اس سے ملاقات کی، اور اپنی بیوی کو حکم دیا کہ میرے بیٹے کو نہلاؤ اور صاف ستھرا لباس پہناؤ، آج میں اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اس وقت حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ اپنے بیٹے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت ہی پیارا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے دوست کی دعوت پر لے کر جا رہا ہوں۔ چنانچہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلایا، صاف ستھرا لباس پہنایا اور خوب تیار کیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تیز دھار والی چھری اٹھائی اور اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور اونٹ پر سوار ہو کر مکہ سے نکل پڑے۔ سفر کا ہر قدم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل پر خنجر کی طرح لگ رہا تھا۔ اس بات کی خوشی بھی تھی کہ وہ اتنے سالوں بعد اپنے بیٹے سے مل رہے ہیں، اور اس بات کا غم بھی تھا کہ یہ ملاقات کس لیے ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خوب جانتے تھے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اس بیٹے کو قربان کرنے جا رہے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعائیں مانگ مانگ کر حاصل کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر وادی مینا کی طرف نکل پڑے۔ اسی دوران اچانک شیطان کو اس بات کی خبر ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ شیطان بھاگتے ہوئے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس سے کہنے لگا کہ کیا آپ جانتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو لے کر ایک دوست کی دعوت پر جا رہے ہیں۔ اس پر شیطان نے وار کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام در حقیقت اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ حکم ملا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کریں۔ یہ بات سن کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا دل ایمان کے نور سے چمک رہا تھا، اور وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کرنا خوب جانتی تھی، انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو میرا ایک بیٹا تو کیا، اگر میرے ہزاروں بیٹے بھی ہوں تو وہ بھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دوں گی۔ اس طرح جب شیطان کا یہ وار یہاں پر ناکام ہوا تو شیطان دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا اور ان کو ورگلانے لگا اور ان سے کہنے لگا کہ میرا خیال ہے کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ اور آپ کو اس بات کا کیسے یقین ہے کہ جو خواب آپ نے دیکھا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے؟ شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ یہ خواب محض ایک جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بخوبی جانتے تھے، انہوں نے شیطان کی باتوں کی طرف کوئی توجہ نہ دی، بلکہ انہوں نے 7 کنکریاں اٹھائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے شیطان کو ماری، اور اس طرح وہ شیطان ملعون وہاں سے غائب ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود شیطان نے ہار نہ مانی۔ اس کے بعد شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ورگلانے کی کوشش کی۔ شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بہکانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن یہاں سے بھی ناکامی حاصل ہوئی، اور یہیں سے رمی جمرات یعنی شیطان کو کنکریاں مارنے کی رسم شروع ہوئی، جو آج لاکھوں انسان اس عظیم سنت کو ادا کرتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی تھی۔ اس طرح جب چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پہاڑ کے درمیان میں پہنچے تو وہاں پر جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام رک گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، وہ بیٹا جو ان کی 80 سال کی دعاؤں کا نتیجہ تھا، اور وہ بیٹا جس کو جی بھر کر ابھی تک انہوں نے سینے سے بھی نہ لگایا تھا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ٹوٹی ہوئی آواز میں اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سنایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے روتے ہوئے کہنے لگے کہ اے میرے بیٹے،
میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں اور تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیری رضا کیا ہے؟ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تجھے قربان کرنے کا حکم ملا ہے۔ پیارے دوستو، ذرا تصور کریں اس نازک منظر کا اور اس امتحان کا کہ ایک باپ اپنے بیٹے سے اس کو ذبح کرنے کے لیے مشورہ کر رہا ہے، لیکن قربان جائیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ثابت قدمی، صبر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ اے بابا جان، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ اس حکم کو پورا کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پیارے دوستو، اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام نہ روئے نہ کہیں پر بھاگے، بلکہ اپنے باپ کے سامنے ایسی فرمائشیں کی جسے سن کر ہر ایک انسان کا دل پھٹ جاتا ہے اور ہر ایک انسان زاروں کی طرح رونے لگ جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے پیارے بابا جان، آپ چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں اور میرے دونوں ہاتھوں کو باندھ دیں تاکہ ذبح کرتے وقت آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں کوئی دشواری نہ ہو، اور آپ اپنی آنکھوں کو ڈھانپ لیں اور میرے چہرے کو زمین کی طرف کر دیں تاکہ ذبح کرتے وقت آپ کے دل میں میرے لیے رحم نہ آئے اور آپ آسانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کر سکیں۔ اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بابا کے سامنے ایک اور عرض کی کہ اے بابا جان، جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کر چکیں تو میری قمیض میری ماں کو دیجیے گا تاکہ میری والدہ میری قمیض کو سونگھ سکیں اور اپنے غم کو ہلکا کر سکیں، اور شاید اس سے میری ماں کے دل کو کچھ راحت مل سکیں۔ یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام زاروں کی طرح رونے لگے اور روتے ہوئے اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے میرے بیٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے میں تم میرے کتنے مددگار ہو۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کو ڈھانپ لیا اور چھری کو تیز کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دونوں ہاتھوں کو رسی سے باندھ دیا اور زمین پر لٹا دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے مکمل تیار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کانپتے ہاتھوں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر پوری طاقت کے ساتھ چھری چلائی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ دیکھیے، پوری طاقت کے ساتھ چھری چلانے کے باوجود چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو نہ کاٹا، کیونکہ چھری کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو ذرا سا بھی ضرر نہ پہنچائے۔ اس طرح جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن چھری سے نہ کٹی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے، اور ان کی گھبراہٹ اس لیے تھی کہ کہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے میں ناکام نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ سے چھری کو تیز کیا اور دوبارہ سے کوشش کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر مکمل طاقت کے ساتھ چھری چلائی، لیکن دوسری بار بھی چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر نہ چلی۔ اس کے بعد تیسری بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کی دھار کو تیز کیا اور تیسری بار فل طاقت کے ساتھ کوشش کی۔ وہ چھری جو کسی پتھر کو بھی کاٹ سکتی تھی، لیکن وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر نہ چلی، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی تھے اور چھری کو حکم نہ تھا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کوئی نقصان پہنچائے۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جلدی سے جنت سے ایک مینڈا لے کر جاؤ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر اس مینڈے کو رکھ دو تاکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہ مینڈا قربان ہو جائے۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس مینڈے کو رکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہتے ہوئے اس چھری کو چلایا تو وہ مینڈا ذبح ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ مینڈا ہے یا ان کا بیٹا۔ جیسے ہی وہ مینڈا ذبح ہوا اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رونے لگے کہ یا اللہ تیری ذات کا شکر ہے، تو نے مجھے اپنا حکم پورا کرنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو وہ یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئے کہ جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے وہاں پر اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں بلکہ ایک مینڈا ذبح ہو چکا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے دوسری طرف صحیح سلامت زندہ کھڑے ہیں۔ اس وقت آسمان کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک پرجلال آواز آئی اور حکم ہوا کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کر دیا اور تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے روتے ہوئے اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پیارے دوستو، یہی وہ لمحہ تھا جس نے تاریخ کا رخ بدل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو عید کا ایک ایسا تحفہ دیا جس میں ہر سال مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کرتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر مختلف مقامات پر مسلمان جانوروں کی قربانی کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اپنی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں گزاری، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ایسے امتحانات دیے جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ مقام عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور جد الانبیاء بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنی فرما برداری کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے صدقے ہماری تمام تر خطاؤں کو معاف فرمائے۔